عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں بھی اس معجزات، ایک تو اہل بیت کے معجزات ہیں اور اہل بیت کے معجزات قیامت تک رہیں گے، کچھ اہل بیت کے معجزات ایسے ہیں جو مومنین کے ذریعے سے جاری ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. کچھ آپ کے ذریعے سے دنیا معجزات دیکھے گی. اب وہ معجزات کیا ہے؟ وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ طب اہل بیت. ہاں جی، کہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا اور ایک مومن نے کہا کہ بھی ہمارے پاس نسخہ ہے امام پاک کا، مگر اس شرط پہ دیں گے اگر تمہیں شفا ملی تو علی ولی اللہ کا اعلان کرنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک کمیونسٹ کافر پاکستان میں شیعہ مسلمان ہو گیا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی ہے، ٹھیک ہے، سفید سفید داغ کی بیماری، اور اس نے ادھر ادھر گوگل پہ سرچ کی، اس کا علاج کوئی نہیں. تو ہمارے مولانا نے کبھی ہمارے پاس اہل بیت کا نسخہ ہے، مگر اس شرط پہ دیں گے کہ اگر تمہیں شفا ملی تو تجھے اعلان آگے کرنا ہے. کہا جی میں کیوں نہیں اعلان کروں گا، میں نے تحقیق کی ہے کہ اس کا دنیا میں کہیں یورپ امریکہ میں علاج نہیں ہے. اگر مجھے شفا مل گئی تو میں مومن ہو جاؤں گا. الحمدللہ امام پاک کا نسخہ انہیں دیا اور ایک ہی مہینے میں اسے شفا ملی. اس نے کہا مجھے ایمان ہو گیا، میں کمیونسٹ ہوں، کہ آپ کے امام کا علم کائنات سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں. اور آج واقعاً یہی ہے کہ 1000 سے زیادہ کینسر کے مریض جو ہے نا ایران میں شفا پا چکے ہیں. ایران میں تو پرانا کام ہے، 4-5 سال سے، 1 سال سے ہم نے یہ کام شروع کیا پاکستان میں دوا بھیجنے کا. تو اس وقت ہمارے پاس بھی 4 لوگ ہیں کینسر کے مریض جنہیں آغا خان ہاسپٹل نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کو کینسر ہے، 1-2 مہینے میں مر جائیں گے. الحمدللہ 4 کو اللہ نے شفا دی. ہم کربلا گئے تھے 40 میں، تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی ایئرپورٹ پر نجف کے. ان کا کیا مولانا بہت شکریہ. ان کا کیا بات ہے؟ کہ میری ماں کو کینسر تھا اور اہل بیت کی دوا جو آپ نے بھیجی اس سے شفا مل گئی. میری ماں بھی آئی ہوئی ہے، ذرا آپ سے ملنا چاہتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ اہل بیت کے وہ معجزات ہیں جو آپ دکھا سکتے ہیں. ہاں جی، کافروں کو دکھا سکتے ہیں، ہندوؤں کو دکھا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو اہل بیت کا علم کہ آج سے ہزاروں سال پہلے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ طب اہل بیت ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیے طب اہل بیت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے تو بیمار ہو گئے. تو بیمار تو ہونا ہی تھا. آپ پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب پاکستان جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لیونگ اسٹینڈرڈ لو ہے. تو جو جنت سے زمین پہ آئے گا تو بیچارہ بیمار ہی ہونا ہے. صلوات پڑھیے محمد بیمار ہو گئے. اب جب بیمار ہو گئے، کوئی ڈاکٹر بھی زمین پہ نہیں ہے، کوئی لیبارٹری بھی نہیں ہے. حضرت آدم کیا کریں؟ تو کہا میرے اللہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو جبریل نازل ہوئے، کہا یہ جڑی بوٹی کھا لو. پھر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے اللہ کیا کروں؟ پھر جبریل آ گئے، یہ کھا لو. میرے اللہ مجھے بخار ہو گیا، میں کیا کروں؟ پھر جبریل آئے، یہ جڑی بوٹی کھا لو. اب اس طرح سے علم طب جمع ہوتا گیا، مگر علم کس کو ہے؟ اہل بیت کو ہے. انبیاء کے علم کے وارث اہل بیت. پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ میں، سلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. آدم کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے وارث بھی. یہ اہل بیت کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام روتے زیادہ تھے، ریزش ہو گئی. ہاں جی، تو کہا میرے اللہ میں کیا کروں، مجھے بڑی ریزش ہوتی ہے. تو جبریل نسخہ لے کر آیا، حلیلہ بلیلہ آملہ تینوں کو ملا کر اس طرح سے کھاؤ، ٹھیک ہے. اب نسخہ امام علی رضا نے بتلایا. صلوات پڑھ دیں محمد والا. امام علی رضا فرماتے ہیں، یہ اس کا نام ہے طریفل، اس نسخے کا. امام رضا فرماتے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا. اب نسخہ امام پاک کا ہے. ہم خواب غفلت میں ایک کمپنی نے امریکہ میں نسخہ بنانا شروع کر دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
یعنی اہل بیت کے نسخوں سے ہم بے خبر ہیں، دوسرے لوگ فائدہ لے رہے ہیں. ہاں جی، امام فرماتے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. گردن، اگر گردن میں درد ہے، ہڈی میں درد ہے، کمر میں، ہم نے دیکھا بندہ ٹھیک ہو گیا. تو ریفل ایک ایسا نسخہ ہے، امام فرماتے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دیکھیے آج کل دل کی بیماری سب سے دنیا میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک سے زیادہ مر رہے ہیں. ہاں جی، اب یہ دل کی بیماری جناب ہو گئی، وہ اسٹینٹ ڈال دیا. ہاں جی، اب اسٹینٹ ڈال دیا، اس میں پھر جناب 2-4 سال کے بعد باہر کی چیز ہے نا، وہ جناب کچرا جمع ہو گیا، انفیکشن، پھر دوبارہ کھولو، پھر دوبارہ ورزش کرو، پھر جناب دوائی کھاؤ، پھر ساری زندگی آپ کو دوا کھانی پڑے گی. ہاں جی، مگر طب اہل بیت کا معجزہ یہ، ہم صرف 2 دوائیں دیتے ہیں. کتنے مریض شفا پا چکے ہیں، 2 ہفتے میں ساری رگیں کلین ہو جاتی بالکل صاف. ایک عجوہ کھجور کا یہ معجزہ ہے، یہ خود معجزے کی کھجور ہے نا، نبی پاک کے معجزے سے. اس کی گٹلی پیس کر صبح 1 چمچہ اور رات. اور دوسرا باز کنندہ دوا کا نام ہے، یعنی ساری رگیں کھولنے والی دوا، وہ ہم دیتے 2 ہفتے میں بالکل بندہ صاف ہوتا ہے. مولانا تھے جامع المنتظر کے کم میں، وہ کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں آپریشن. میں نے مولانا ضرورت ہی نہیں ہے، تو اہل بیت کے نسخے الحمدللہ انہوں نے استعمال کی دونوں چیزیں. جا کے چیک کرا جی کوئی بلاک نہیں ہے، سارے کھل گئے ہیں. اور وہ تو کھلتے ہیں. ایک مریض کو ہم نے دیا جو امام پاک حرم میں جاتے تھے تو 5 مرتبہ یعنی 2-3 مرتبہ بیٹھتے تھے، 15 منٹ کی واک تھی کہ دل میں درد تھا، بلاکیج تھا. الحمدللہ دوا کھانے کے بعد کہا بھی کوئی درد نہیں ہے. میں ایک ہی شاٹ پہ چلا جاتا ہوں. اور 1 مہینے کے بعد جب ہم نے فون کر کے پوچھا بھائی مریض کیسا ہے، تو اس کی بیٹی کہنے لگی مولانا میرے باپ کی عمر تقریباً 80 سال ہے، اس کے سارے سر کے بال سفید تھے، اس دوائی سے دل تو صاف ہو رہا ہے، آدھے بالے کالے ہو گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک دم اسی طرح سے یہ دواؤں کے معجزات آپ دکھا سکتے ہیں. ہاں جی، امام پاک کی دوا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں محمد. اس زمانے کا یہ زندہ معجزہ ہے، امام رضا علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. حدیث میں ہے کہ یہ 20 بیماریوں کا علاج، 20 بڑی بیماریاں. یہ پہلے ہم تقریباً 25 سال پہلے سرکار حضرت آیت اللہ امام خمینی نے حکم دیا تھا، آیت اللہ نورانی ان کے بالکل گھر کے سامنے رہتے تھے، کہ بھئی اہل بیت کا چھپا ہوا خزانہ ہے مگر اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں لے رہے، نہ شیعہ نہ سنی. کہ وہ کیا ہے کہ وہ طب اہل بیت. امام خمینی نے بجٹ دیا 30-40 علماء لے لو، یہ جمع کرو ساری کتابوں. پہلے سمجھے 1000 نسخے بھی مل کے تو بڑی بات ہے، 40 علماء کامل لگے. یہ 30 سال پہلے کی بات. ہم بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ حصہ کرتے تھے. اب جناب جب وہ ڈھونڈنے لگے تو 1000 سے اوپر نسخے، 2000 3000 11000 نسخے مل گئے جی. وہ طب اسلامی چھپ گئی، 17 والیوم، 17 جلد کتابیں، ایک 400 صفحے کی. مگر اس وقت آیت اللہ نورانی نے نسخے صرف 2 بنائے تھے، ایک امام رضا کی دوا، ایک امام جعفر سے. وہ 11000 صرف جمع کیے تھے، نسخے نہیں بنائے تھے. اور اس میں خدا رحمت کرے ایک مولانا فاضل تھے موسوی، یہ تھے کشمیر کے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ طب اہل بیت پہ پہلے علامہ رشید رابعی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی طب معصومین. وہ ہم اس کا نسخے لے جاتے تھے نا پساری کے پاس، وہ عربی قدیم تھی پساری کے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. مولوی صاحب معاف کرنا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز ہے یہ، کیونکہ قدیمی زبان میں تھے وہ نسخے. یہ مولانا موسوی خدا اسے جنت نصیب کرے، یہ موسوی صاحب تھے کشمیری. یہ پیدائش تھے کہاں کی؟ نجف کی. یعنی ان کی عربی مادری زبان، فارسی بھی بولتے تھے، اردو بھی، فارمیسسٹ بھی تھے، انگلش بھی جانتے تھے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ جتنے نسخے تھے نا، جو پرانی عربی کو آج کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ بہت بڑی مشکل حل کر دی. صلوات پڑھیں محمد و آل ابھی جو کلینیکل ٹرائل ہوا ہے اس کو 10 سال نہیں سے زیادہ نہیں، ابھی 10 سال. یہ پھر آیت اللہ تبریزیان نے کام بڑا کیا کہ ان کی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا، ڈکلیئر بھائی یہ مر جائے گی. وہ در سے خارج دے رہے تھے. اب وہ بیوی کو بچانے کے خاطر انہوں نے در سے خارج تو کہا بہت دینے والے ہیں، میں اس لائن میں آتا ہوں. تو کتابیں تو ساری موجود تھی، 17 مجتہد بھی تھے، اسے پتہ بھی تھا روایت کو کیسے سمجھنا ہے.
عربی بھی جانتے تھے. اس نے اب سرطان یا کینسر کا نام تو نہیں تھا, اس زمانے میں جو بیماری کی خاصیت تھی اس سرطان کو یا کینسر کو, اس کی صفات, انہوں نے کہ نسخہ صفا نکالا, بیوی کو کھلایا, بیوی آج تک زندہ ہے. پھر سوچا کہ یار اس فیلڈ میں تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں, وہ جناب سب چیزیں چھوڑ کر وہ طب اہل بیت پہ لگ گئے. 110 کے قریب جو نسخے تھے ان کو کلینیکل ٹرائل سے گزارا اور 2000 شاگرد بھی بنا دیے تاکہ پوری دنیا میں یہ علم پھیل جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل یعنی انہوں نے بڑی زحمت کی. میں کہ ہر چیز بنی ہوئی تھی کہ آج الحمدللہ ہزاروں سے زیادہ کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں. لہٰذا یہ معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں. کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل لہٰذا جو لوگ بھی آپریشن کی طرف جاتے ہیں خواہ مخواہ پر ساری زندگی تقریباً ڈسیبل جیسا بندہ بن جاتے ہیں. ہاں جی, خصوصاً دل. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا ہے. ایک ڈاکٹر تھا عیسائی یا یہودی, وہ مدینے میں وہ آپریشن کرتا تھا. تو نبی پاک نے جب سنا ناراض ہوئے, کہا اس کو پتہ نہیں ہے. نبی پاک نے کہا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے خلق نہ کیا, کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے, یہ معمولی سا ڈاکٹر ہے, لہٰذا یہ کاٹنے میں آپریشن پہ بلیو کرتا ہے. کہتے ہیں غلط ہے, کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ پاک نے. اب یہ جامع امام رضا معجزہ اس کا یہ ہے, اگر پتھری ہے نا بغیر آپریشن کے 7 دن میں نکل جاتی. ایک ہی گولی دیتے ہم 7 دن, پانی مولی کا ہوتا ہے, مولی کے پانی سے نکل جاتے, یا مولی نہیں تو سداب. ہمارے پاس اس زمانے میں ہم بناتے تھے 25 سال پہلے آیت اللہ نورانی کے ساتھ جب ہم کام کرتے تھے, تو ایک مریض آیا باب العلم مسجد میں, کہا مولانا میرے پاس جتنے پیسے تھے نا وہ سارے میں نے لٹا لیے, مجھے ٹی بی ہے, خون آتا ہے, خون کی الٹی آتی ہے, دونوں اسپتال میں علاج کرا, کوئی فائدہ نہیں. تو میرے پاس وہ دوا تھی, میں نے کہا وہ سونف لے لو 2 بڑے چمچے اور اس کو ابالو, 2 گلاس, 1 گلاس بن جائے اس میں ڈال کے. تو میں نماز بھی وہیں باب العلم میں پڑھنے آتا تھا. تو 3 دن کے بعد وہ اتنا خوش آیا کہ مولانا معجزہ ہو گیا, 3 دن سے میرا خون رک گیا. توجہ فرمائی, یعنی صرف پانی بدلتا ہے, دوائی ایک ہے. اب محرم میں ڈھاکہ میں تھا تو بمبئی سے ایک مومن نے فون کیا کہ مولانا میرا آدھا جو لنگ ہے نا ختم ہو گیا, ڈاکٹر نے کاٹ کے پھینک دیں گے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپریشن, میں دوائی بھیج رہا ہوں. فوراً ایک مومن تھا, اس نے پہنچا دی. الحمدللہ اس کو بھی خون کی الٹیاں آ رہی تھی, اور جناب وہ 2-3 دن دوائی کھائی, اس کا جو خون کا سلسلہ تھا الٹی رک گئی. اس نے شکریہ ادا کیا. پھر میں نے 1-2 دوا تھی وہ بھی بھیج دی, کاشم بھی اور بلغم بھی. میں نے کہا یہ بھی کھا لو, وہ بالکل بندہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اہل بیت کے دواؤں کے معجزات ہیں جس میں آپ کافر کو بھی مومن بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل تو اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے کہ امام رضا کی دوا 45 خطرناک بیماریوں کا علاج, صرف پانی بدلتے. اگر دل خراب ہو جائے تو کوئنس, یہ یہاں بھی ملتا ہے کوئنس, وہ جناب وہ کھا لے تو دل کی بیماری ختم. ہاں جی, تھائرائیڈ ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں تھائرائیڈ میں, اور دوسرا پانی بدلتے ہیں. اگر سام ڈسے تو دوسرا پانی ہے. 45 بیماریوں کی دوا, ایک علاج. اسی لیے 2 اماموں سے روایت ملتی ہے کہ جب بھی مریض ان کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں کیا جامع امام رضا نہیں ہے؟ کہا بولا نہیں ہے. کہا بھائی جامع امام رضا رکھو تو ساری بیماریاں گھر سے نکل جائیں گی. صلوات پڑھ دے محمد. تو واقعاً یہ اہل بیت کا تحفہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں دین بھی دیا ہے تو دنیا بھی دی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام تمہیں دین بھی تمہیں دے گا, دین میں بھی آباد رہو گے, خوش رہو گے, اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوش رہو گے. آپ دیکھیے یہی نسخہ جو طب اہل بیت یا اہل بیت کی کرامت کا اگر ہم استعمال کریں, ہم کتنے لوگوں کو مومن بنا سکتے ہیں, ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں آپ. ہاں جی, اب آپ دیکھیے یہ آیت اللہ زکزکی نے کیا معجزہ کر دکھایا. اس زمانے کا انہوں نے بھی معجزہ کیا ہے کہ نائجیریا میں پہلے ایک کالا مسلمان شیعہ نہیں تھا, اس نے 2 کروڑ کو شیعہ بنا دیا.
یہ معجزہ ہے اس زمانے کا. 2 کروڑ لوگ, ہاں جی, اس وقت شیعہ ہیں. اسی جرم میں سعودی انہوں نے اس بیچارے کے 6 بیٹے شہید کر دیے, اور اس کے بدن میں 6 گولیاں, بیچارہ 4 سال سے جیل میں. مگر کام تو اس نے نبیوں والا کر دکھایا نا. ہاں جی, ایک بندے کو ہدایت دینا بڑی بات ہے. من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن کہتا ہے اگر ایک انسان کو ہدایت دی, دنیا کہیں گے ایک کو نہیں, تو نے پوری دنیا کو ہدایت دی. جس نے 2 کروڑ لوگوں کو مومن بنا دیا, یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں اس کے پاس کیا ٹیکنک تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پہ عمل کیا. یہ جو 2 کروڑ لوگ شیعہ بنے ہیں نا, یہ پاک بی بی کی سنت پہ. اس نے کیا کیا؟ آیت اللہ زکزکی نے اپنے لوگوں سے کہا بھئی دیکھو, ہم غریب لوگ ہیں, ہم ہر سال 40 نہیں جا سکتے. ہاں جی, ہم غریب لوگ ہیں, افریقن لوگ, ہم ہر سال نہیں جا سکتے, مگر ہمیں 40 منانا ضرور ہے. تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھو کیا آئیڈیا ہے اس کا. کہتا ہے جتنا پیدل سفر, ہاں, یا جتنا اونٹوں پہ سفر پاک بی بی زینب نے کیا ہے نا, مدینہ سے کربلا, کربلا سے شام, کاؤنٹ کرو اتنا سفر ہر مومن نے کرنا ہے. یہی کرنا ہے. کہ وہ کیسے کرنا ہے؟ کہ بھی 10-10 20-20 مومنوں کی ٹولی بن جاؤ, تو مشرق میں چلے جاؤ, اتنا ہی جانا ہے جتنا پاک بی بی زینب چلی تھی, اور ہو سکے تو پیدل ہی جاؤ. ہاں, تم ایسٹ میں چلے جاؤ, تم ویسٹ میں چلے جاؤ, اور جاؤ تبلیغ کرو. تو 10-20 لوگوں کی ٹولیاں پوری ملک میں پھیل گئیں. اور یہ کیا کرتے, تھوڑا چھوٹا سا لاؤڈ لے کر ایک شہر میں آتے تھے, کہتے ہم حسینی ہیں, بتاتے تھے ہم مثلا 1000 کلومیٹر دور سے آئے, ہم فلاں شہر سے آئے ہیں, ہم آئے ہیں حسین پاک کے نام پر. اگر کسی مریض کو خون کی ضرورت ہے, ہم مفت میں خون لینے کے لیے, مفت میں خون دینے کے لیے. وہاں پر یہ افریقہ میں ایک مثلا ٹریڈیشن ہوتا ہے نا, ہر ملک میں لوگ خون دینے سے ڈرتے تھے کہ خون دیں گے تو ہم مر جائیں گے, یا ضعیف ہو جائیں گے, یا بیماری ہو جائے گی. لوگ حیران تھے, یہ کون لوگ ہیں جو ادھر سے آئے 1000 کلومیٹر سے, ہمارے مریض کو خون دینے آئے, یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھتے آپ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم شہر کے باہر ہمارا خیمہ ہے, آپ آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے ہم کون ہیں. پھر وہ پورا شہر جاتا تھا, اور جب وہاں جاتا تھا وہ مجلس حسین بپا کرتے تھے, اور اسی مجلس میں انہیں شیعہ بنا دیتے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. تاکم تعودون, نماز ایسے پڑھو جیسے دنیا میں آئے ہو, جیسے واپس پلٹ کر جاؤ. مناظرہ کرو. تو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے الگ آج تک مسجد نہیں بنائی. وہ مسجد میں جاتے ہیں, جب جاتے تو 2-4 کو شیعہ بنا کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. مگر واقعاً اس زمانے کا معجزہ ہے یہ بھی. ہاں جی, کہ ایک شخص نے ایسی فکر دی, زینبی فکر, حسینی فکر, کہ جہاں ایک شیعہ نہیں تھا لوکل, الحمدللہ آج 20 ملین 2 کروڑ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں. تو عزیزو, اگر یہ زکزکی آیت اللہ 20 ملین کو شیعہ کر سکتا ہے, تو کیا ہم 20 کو نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیے محمد مذہب شیعہ اتنا حق کا مذہب ہے, اتنے دلیل ہے ہمارے پاس قرآن سے, حدیث سے, قرآن ہر جگہ سے. اور اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز واضح ہے. اہل سنت میں بھی ایسے علماء بن گئے ہیں جو آج حق نہیں چھپا رہے ہیں, سب کو سنا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد اور اس میں خصوصاً انجینئر محمد علی کی ویڈیوز آپ سنیں کہ واقعاً انہوں نے, یہ شاگرد ہیں مولانا اسحاق صاحب کے. مولانا اسحاق صاحب کا تو انتقال ہو گیا, جنہوں نے واقعاً یہ چیزیں مانی اور بتائیں. آج تک کسی اہل سنت کے عالم نے یہ چیز نہیں بتائیں. کہاں بھی ہمارے کتابوں میں, سنت کی کتابوں میں. یعنی آج کام بہت آسان ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اہل سنت کے مولانا, جا کے سنو. ہاں جی, تو آج تبلیغ کرنا بہت آسان ہے, مگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہم دوسروں کو کیا شیعہ بنائیں گے, ہمارے اپنے بچے ہی کافر ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد